أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہزاروں کرور و درام اور تمام حمد و ثنا اللہ باری سبحانہ باری تعالیٰ کے بعد ہم جو آج بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی کہ توبہ و استغفار کے متعلق ہم آج بات کر رہے ہیں۔ اللہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تاکہ فلاح پاؤ۔ خیر جو ہے توبہ کے متعلق جو ہے بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے۔ توبہ کے معنی رجوع کرنا، پلٹ آنا، کسی کی طرف مڑ کر چلے جانا ہے۔ تو جیسے کہ شرعی اصطلاح میں توبہ کے معنی ہے کہ تمام برے احکامات سے باز رکھنا اور اچھے احکامات کی طرف اپنے کو پلٹ کر لانا، یعنی جو چیز شرعاً بری ہے اس کو چھوڑنا، جو چیز شرعاً اچھی ہے اس کو پسند کرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا۔ اس بات کا یقین رکھنا کہ گناہ اور نافرمانیاں ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، اللہ اور جنت سے دور کرنے والی ہے۔ نیز اس لیے گناہوں کو ترک کرنا جو اللہ اور جنت کے قریب قربت کا باعث ہوں گے۔ توبہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خواہشات نفس کی خواہش نہ کرو اور امید رکھو کہ ہمیں آخرت میں رب کے پاس جانا ہے، وہی ہمارا آخری گھر ہے، وہیں پر ہمیں رہنا ہے۔ تو اس اور اللہ تعالیٰ جو ہے نیکوں کے لیے بہت درجات بلند کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، ساری سورہ توبہ کی صورتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے ایمان والو خالص توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو تم سے بدل دے، یعنی معاف کر دے، اور تم کو ان باغوں میں بھیج دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہاں پر لفظ جو ہے توبۃ نصوح استعمال کیا گیا ہے۔ نصوح کے معنی ہے پیور، خالص۔ تم اللہ کی طرف اس طرح سے رجوع ہو کہ اس کے تمہارے دل میں دنیا کا کوئی خیال نہ ہو، کوئی مکر و فریب نہ ہو، بالکل تمہارا دل جو ہے پیور ہو، خالی ہو، سوائے ہر کام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو توبۃ النصوح وہ ہے جو خالص توبہ ہے، جو کسی دوسری چیز سے وابستہ نہ ہو، نہ ہی کسی اور چیز سے اس کا تعلق، یعنی کہ یہ نہ سوچیں ہم توبہ کر لیے اس میں ہمارا دنیا کا بھی کوئی مطلب لالچ ہو۔ بندہ طاعت پر قائم ہو جائے، اطاعت پر قائم ہو جائے تو گناہوں کی طرف مائل نہ ہو، خلوص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو، تو یہ توبۃ النصوح ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تمام امت پر گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ان اللہ یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک اور نیٹ ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو تمام دنیاوی غلاظت سے پاک کر کے نیٹ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ہے، یہاں پر جو ہے سورہ توبہ کی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی خوبیاں بتائی ہیں اور توبہ کرنے والوں کی خوبیاں بتائی ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کر چکے ہوتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ کون ہوتے ہیں یہ اچھے نیکوکار لوگ؟ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے،
حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مومن کو ان کو خوشخبری دے دو۔ کہے کہ خوشخبری کہ یہ جو ہے جنت میں جائیں گے، جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ بشر المومنین، جب بندہ ان تمام خوبیوں کا حامل ہو جاتا ہے تو اس کو ایمان کی اور جنت کی بشارت کا دے دو، مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں ہم میں ان میں سے کون کون سی خوبیاں ہیں اور جو نہیں ہیں ان کے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ابھی ہمیں پتہ چل گیا گناہ کیا ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ۔ جن گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اس میں کبیرہ بھی ہے اور صغیرہ بھی ہے، مگر ان کی تعداد کا کوئی معین تعداد نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا 3 ہے، بعض نے کہا 4 ہے، بعض نے کہا 7 ہے، بعض نے کہا 9 ہے، بعض نے کہا 11 ہے۔ حضرت ابن عباس تک جب بات پہنچی کہ کبائر کبیرہ گناہ 7 ہے تو آپ نے فرمایا 7 کہنے سے بہتر تو ہے کہ 70 کہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی ممانعت فرمائی ہے وہ کبیرہ، جس چیز سے روک دیا ختم، we have no right to think about anything، وہ کبیرہ ہے، ہم اپنے کو سے بچائیں۔ بعد نے کہا کہ کبیرہ کی صحیح تعداد کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، وہ اس لیے کہ لوگ جو ہے بہت ہی کیئرفل رہے، بہت دھیان رکھے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، تاکہ لوگ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے زیادہ سختی سے کام لیں۔ بعض کا قول ہے کہ وہ گناہ جس کی سزا میں دوزخ کی وعید ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ آلموسٹ ہر صورت میں کہا گیا آمنوا وعملوا الصالحات، جنت کے لوگوں کی خوشخبری ہے، جنت والے ایسے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ یہ وعید بھی آئی ہے کہ یہ کرو گے تو تم کو یہ سزا ملے گی، یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی اور تم دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ تو جس غلطی کی جس گناہ کی وعید آئے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض کا قول ہے کہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کی دنیاوی سزا، جس کی حد بھی مقرر ہو کہ دنیا میں اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ بعض نے کہا 17 ہے، ان میں سے 4 کا تعلق دل سے ہے۔ کیا کہا ہے؟ 4 کا تعلق دل سے ہے۔ دل کا تعلق کیا ہے؟ شک، گناہ پر جمے رہنا، خدا کی رحمت سے مایوسی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ڈھیل اور چھوٹ دے رکھی ہے اس سے بے خوف بن جانا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم کو پناہ رکھے، دل میں بٹھا لے کہ شک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہوں پہ گناہ کرتے ہی جانا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بخشے، وہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ جو جھوٹ دے دیتے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ارے تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ بڑا غفار ہے، بڑا ستار ہے، وہ سب کچھ گناہ کیے چلے جائیں گے۔ یہ جملہ کہہ کے انہوں نے کہہ دیا بھائی اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے گا، ان کے پاس کچھ ریٹن پیپر ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو ہے بہت زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ جو ہے ان کا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ پھر 4 کا تعلق زبان سے ہے، یعنی کہ میں اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھوں، کبھی میں جھوٹی گواہی نہ دوں، کسی پاک دامن بندے پر زنا کی تہمت نہ لگاؤں، جھوٹی قسم کھانے سے کسی کے حق کو باطل کو حق نہ کروں، میں کسی جھوٹی قسم کھانے سے مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ تیسرے جو ہے جادو ہے، یہ جادو ٹونا کرنے والے لوگ جو ہے یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے غلط کام سے بچ جائیں۔ پھر 3 گناہ جو ہے ان کا تعلق انسان کے پیٹ سے ہے، شراب، دوسری نشہ آور چیزیں، یتیم کا مال بغیر حق کے کھانا، دانستہ اور جان بوجھ کر سود کھانا، ان کا تعلق پیٹ سے ہے۔ کیا ہے؟ شراب پینا، تمام غلط حرام چیزیں کھانا، پھر یتیم کا مال کھا جانا، کسی کا بغیر کسی حق کے مال کھا جانا، جان بوجھ کے سود لینا۔
دو کا تعلق جو ہے جسم کے خاص عضو سے ہے، یعنی زنا کرنا، اور دوسری ایسی حرکتیں جو ہے وہ کرنا۔ دو کا تعلق ہاتھوں سے ہے، یعنی قتل کرنا اور چوری کرنا۔ ایک کا تعلق پاؤں سے ہے، یعنی جہاد میں دشمن کے مقابلے سے بھاگنا اور کسی غلط جگہ جانا۔ جب تم کسی غلط جگہ جاؤ گے تو وہ بھی گناہ میں، پیروں کا گناہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کا تعلق تمام بدن سے ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، حقوق کے والدین سے روگردانی کرنا۔ والدین کے حقوق یہ ہے کہ وہ تمہارے اعتماد پر کوئی قسم کھا لے تو ان کی قسم کو نیچا نہ کرو۔ اگر وہ تم کو گالی دیں تو ان سے بدلہ نہ لو۔ اگر وہ تم سے کچھ مانگیں تو انہیں انکار نہ کرو۔ بھوکے ہوں تو ان کو کھانا کھلاؤ۔ تمام والدین کے حقوق کی ادائیگی یہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ اگر وہ اس کو پورا نہیں کریں گے تو وہ گناہ کبیرہ کے متعلق ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں دہرائے تاکہ ہم سے کوئی گناہ کبیرہ نہ ہو جائے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ گناہ صغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ گناہ صغیرہ جو ہے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جن کو شناخت کرنا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَرُوا الظَّاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، یعنی باطنی اور ظاہری گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جو ہمارے دل کے گناہ ہیں، جو ہمارے دماغ کے گناہ ہیں، ان سے بھی ہم جو ہے اجتناب کریں۔ اب عام طور پہ کہا گیا کسی خوبصورت عورت یا مرد کو دیکھ کر اس کی طرف راغب ہونا، اس سے کچھ ہاتھ اس کا ٹچ کرنا، اس کے نزدیک جانا، یہ سارے کے سارے گناہ صغیرہ ہے، مگر گناہ ہے۔ کسی مسلمان بھائی کو گالی دے دینا، تہمت زنا لگانا، کسی کو شرم دلوانا کسی بات پر، کسی کو مارنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جھوٹ بولنا، یہ چیزیں بہت عام ہیں ہم لوگوں میں۔ ہمیں اپنی جو ہے پوری کوشش کرنا ہے ان سے بچاؤ کے لیے۔ اگر مومن کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو صغیرہ گناہ اس کے ضمن میں خود بخود آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَإِن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم گناہ کبیرہ سے اجتناب کرو، اپنے کو بچا لو، تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ خود معاف کر دے گا۔ لیکن ہمیں تمام صغائر اور کبائر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ صغیرہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، بے شک پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں ہی سے بنتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے قصہ مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ رک گئے، ایک چٹیل میدان تھا، آپ نے کہا کہ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ صحابہ نے کہا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا جو کچھ بھی مل جائے وہ لے آؤ، تو وہ ان چیزوں کا ڈھیر بن گیا۔ جب ڈھیر بن گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھا تم نے، جس چیز کو تم معمولی سمجھتے تھے وہ جو ہے کتنی بڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہی حال اس خیر و شر کا ہے، جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، چھوٹا چھوٹے سے اور بڑا بڑے سے مل کر، اور خیر خیر سے اور شر شر سے مل کر ایک انبار ہو جاتا ہے۔ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، کرتے چلے جاؤ، وہ بھی بہت ساری نیکیوں کی ایک انبار ہو جائیں گی۔ کسی چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، اس سے بچو، کیونکہ وہ بھی بڑھ کر ایک انبار ہو جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ بندہ جب گناہوں کو چھوٹا اور حقیر جانتا ہے تو وہ گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہو جاتا ہے، اور بندہ اس کو کسی گناہ کو بڑا جانتا ہے تو اللہ کے نزدیک چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن کا گناہ صغیرہ کو گناہ عظیم یعنی کہ گناہ کبیرہ جاننا اس کے ایمان کے بڑے ہونے کی دلیل ہے،
اور یہ بھی دلیل ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہونے والا بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ کہیں اس کے اوپر نہ گر پڑے، لیکن منافق اپنے گناہ کو ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح جانتا ہے، حقیر جانتا ہے کہ جس کو چاہے گا ناک پہ سے اڑا دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو اور کسی گناہ نیکی کو اتنا بڑا سمجھ کے یہ نہ جانو چھوٹی چھوٹی نیکی چھوٹا چھوٹا گناہ سب کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ توبہ ہر انسان پر فرض ہے، فرض عین ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ہاتھ پاؤں کے گناہ سے خالی ہو، چاہے وہ عالم ہو یا ایک عام انسان ہو۔ اگر کوئی جسم کے گناہوں سے خالی ہے تو اس کے دل نے تو کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کیا ہوگا، اس کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ضرور ڈالا ہوگا اور اللہ کی یاد سے اس کو غافل کیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہوگا تو اگر ایسا بھی نہیں ہے تو وہ بندہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی کر رہا ہو یا غفلت برتتا ہو۔ یہ تمام صورتیں اہل ایمان کے احوال اور مقامات کے اعتبار سے ہیں، ان کے مراتب کے حساب سے ہے۔ عام لوگوں کا سلسلہ جو ہے اب دوسرا ہے، اور جتنے تمہارے درجات بلند ہوں گے، جتنے تم جو ہے مرتبے میں بڑھتے چلے جاؤ گے، متقین اور صالحین بنتے چلے جاؤ گے، اتنے ہی تمہیں زیادہ احتیاط کرنا پڑے گی، کیونکہ معمولی سی بات پہ بھی مومنین اور صالحین اور متقین کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے غفلت برتنا یا ان کی مخالفت کرنا بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر شخص توبہ کا محتاج ہے، کیونکہ توبہ کے معنی ہے لوٹ کر واپس آنا اور سیدھا راستہ اختیار کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ مختلف لوگوں کے مختلف درجات ہوتے، جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا۔ خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے، خواص نے کوئی غلطی تو نہیں کر لی، غفلت تو نہیں ہو گئی، تو اس پر ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ خاص الخواص بندوں کی توبہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور طرف دل کا میلان نہ ہو، جو ان کی توبہ کا باعث بنے۔ جیسے حضرت ذی مسیح نے فرمایا عوام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور خواص جو ہے وہ غفلت سے توبہ کرتے ہیں، خواص کی زیادہ پکڑ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قلب پر عمل کا سایہ سا آ جاتا ہے تو میں دن اور رات میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار جو ہے گناہوں سے توبہ کرنا، جب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ فرض عین ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت چیک کرتے رہیں اور ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کہتے تھے اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ سوچ سمجھ کے 10 مرتبہ آپ استغفر اللہ کہتے تھے۔ پھر اب جو ہے وہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، یہ والی تسبیح جو ہے تسبیح فاطمہ انگلیوں پر پڑھتے تھے، لیکن پہلے آپ استغفار کرتے تھے۔ ویسے بھی آپ دن میں 70 مرتبہ جو ہے استغفار کرتے تھے۔ نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جتنے پیغمبر اولیاء گزرے ہیں ان سب نے استغفار اور توبہ کو محبوب جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے دنیا پر، انہوں نے سب سے پہلے توبہ کی، جیسے انہوں نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ سیکھی تو رب نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگی، کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بی علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔
اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے ایسی درخواست کرتا ہوں، ایسا سوال کرتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہو، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پہ رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی توبہ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی توبہ کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی توبہ کی، یعنی کہ جتنے بڑے بڑے انبیاء گزر چکے ان سب نے استغفار اور توبہ کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا، وہ توبہ استغفار ضرور کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے عزت گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے۔ اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ گناہ ہے کیا، اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں، سوچ لیں، دماغ میں بٹھا لیں گناہ کیا ہے۔ حد سے زیادہ غیظ و غضب، غصہ کرنا، کسی کی بے جا طرفداری کرنا، چڑچڑاپن ہونا، سرداری کی محبت کے ہم بہت بڑے بن جائیں، آپس میں باہمی اناد، عداوت، جلن، حسد، طمع، کسی چیز کا طمع کرنا، بخل، خوف، اترانا، شیخی بگاڑنا، دولت مندوں کی تعظیم، مفلسوں کی تحقیر کرنا، اپنے پر فخر کرنا، دنیاوی حرص، لالچ، دنیا کی لالچ، ریاکاری، شیخی کرنا کے باعث حق سے، شیخی کے باعث حق سے روگردانی کرنا، حق کو چھوڑ دینا، شیخی بگاڑنا، بیہودہ باتوں میں غور و فکر کرنا، جو ہم لوگ عام طور پہ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں سارا وقت جو ہے گزار دیتے ہیں، بیہودہ باتیں کر کے ان پر باتوں پہ غور و فکر، بیہودہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، صغیرہ گناہ ہے۔ زیادہ بولنا، بعض لوگوں کی تو بہت بولنے کی عادت سی ہوتی ہے، بولتے جاتے انہیں نہیں معلوم کہ کیا بول رہے ہیں۔ جتنا ہم زیادہ بولیں گے اتنے ہی گناہ ہمارے منہ سے، غلط الفاظ، غلط باتیں ہمارے منہ سے نکلتی جائیں گی۔ پھر ہنسنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت قہقہ لگا کے ہنستے ہیں، ہاں 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 کر کے ہنستے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس بات پہ ہنستے ہو؟ اگر تمہیں دوزخ کا عذاب اور قبر کا عذاب دکھا دیا جائے تو یہ قہقہے لگا کے ہنسنا تو رہی ایک طرف، تم منہ بھی نہیں کھولو گے، تمہارے آنکھ کے آنسو بھی نہیں رکیں گے۔ تو ایسے زور زور سے ہنسنا، قہقہے لگا کے ہنسنا جو ہے یہ گناہ میں آ جاتے ہیں، اکارڈنگ ٹو می یہ تو گناہ کبیرہ میں آ جاتے ہیں۔ میں کس بات پہ ہنس رہی ہوں، کس بات کی خوشی منا رہی ہوں، کس بات کا مجھ کو اپنے پہ تکبر ہے۔ دوسروں کے احوال کی ٹو لگانا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کرنا ہے، گناہ کبیرہ۔ اپنی حالت سے بے خبری، اپنے کو نہیں دیکھنا کہ مجھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن دوسروں کی ٹو لگانا۔ اگر میں اپنے حالات کو چیک کرتی رہوں تو وہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ اپنی ملکیت جتانا، میرا 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 گھر، میری گاڑی، میرا پیسہ، میرا یہ میرا وہ، according to me they are all گناہ کبیرہ۔ خدا کے حاکموں میں سے اپنی قوت اور اپنے زور پر غور کرنا کہ جو کچھ ہوں میں ہوں، خلق خدا کی حد سے زیادہ دنیاوی معاملات میں تعظیم کرنا۔ بعضے لوگ یہ کرتے ہیں، بزرگوں کی کو ماننا ایک بات ہے، ٹھیک ہے بزرگوں کو مانو، جیسے اولیاء بزرگ ہیں ان کو پڑھ کے بخشو، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، لیکن ان کو سر پہ چڑھا لینا، نعوذ باللہ سر پہ چڑھانے کا لفظ نہیں مجھے بولنا چاہیے، ان کو یہ کہنا بھائی میں تو فلاں ولی کا مرید ہوں، میرا تو فلاں کام وہ کر دیں گے، یا آپ یہ ہمارا کام کر دیں۔ کوئی ولی جو ہے قبر میں لیٹا ہوا کسی کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں جب ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے
تو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا جو ہے سنتا ہے۔ لیکن میرا یہ کہنا کہ وہ فلاں مرضی سے میں نے دعا مانگ لی بس میرا کام ہو گیا، نہیں، کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ان کی خاطر حق کو چھپانا، اپنے اعمال پر غرور کرنا، میں تو بڑا نمازی پرہیزگار متقی بندہ ہوں، اپنے پہ کچھ سوچنا، کوئی جھوٹی تعریف کرے تو اس سے خوش ہونا، دوسروں کی عیب جوئی کرنا، اپنے عیب چھوڑ چھپا لینا، خدا کی نعمتوں کو فراموش کرنا۔ ہم بندے ہیں، ہمیں صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر نماز میں یہ والی دعا ہے نا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کا، کچھ نہیں تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک تیرا کرم احسان ہے، تو نے مجھ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ممکن ہو سکے تو ہر نماز کے بعد یا دن میں ایک نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھ لو، تاکہ ہمارا نام ہے اعمال میں نام شکر گزار بندوں میں ہو جانا۔ ہر نعمت کو اپنی ذات یا کسی مخلوق سے نسبت کرنا، جو بات میں نے بھی بتائی کہ میں ہوں، میری ہوشیاری سے پیسہ آتا ہے، میری عقل مندی سے مجھے یہ رزق ملا ہے، میرے پاس جو بھی پوزیشن ہے وہ تو میری اپنے ہی عقل مندی اور ہوشیاری اور نسبت سے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں جو کچھ ہے ملتا ہے۔ ظاہر پرستی، اس کے حقوق کا تحفظ کا خیال نہ کرنا، بے جا کام کرنا، بے تکے کام کرنا، لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں، شاپنگ سینٹروں میں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، باغوں میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں، بے جا حرکتیں ہوتی ہیں۔ پھر خوشی کو پسند اور غم سے نفرت کرنا، حالانکہ غم و ملال کے بغیر دل ویران ہے، جو دل اس سے آ رہی ہے اس میں حکمت کا اور اللہ کے نور کا چراغ جو ہے بجھ جاتا ہے۔ اللہ سے دل کا لگاؤ پیدا کرنا چاہیے، توجہ کے ساتھ اچھی باتیں سننا چاہیے، تمام مخلوق سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ اینی یہ ساری باتیں جو ہم نے بتائی ہیں، اگر کوئی مصیبت اور پریشانی ہم پر آ جاتی ہے تو وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم پر جو ہے پریشانی آئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احسان شناسی، حسن نیت، حسن سلوک، حسن زن، حسن اخلاق، حسن صحبت، حسن معرفت، حسن طاعت، صدق و اخلاص، دوسرے اچھے اخلاق سے اپنے کو دل کو مزین کرنا چاہیے اور تمام بری باتوں کو جڑوں سے نکال دینا چاہیے جن سے اس کی تکلیف مسائل دنیا میں ہلاک کرنے والی بلائیں پھوٹتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی پر مصیبت اور پریشانی جب آتی ہے تو اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بیزاری کی، ہم نے غلط کام کی ہیں، دوسروں پر شک کیا ہے، دل میں ہمارے کھوٹ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، خود ستائی ہے، دنیا میں منزلت کی آرزو ہے، تو ان چیزوں سے ہمارے دل کا سکون اور قلب چلا جاتا ہے اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم پر ہر طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط جو ہے توبہ کی یہ کہ احکام الہی کے خلاف اعمال پر شرمندگی و ندامت ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندامت توبۃ، پشیمانی ہی دراصل ندامت توبہ ہے۔ اس سے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، کثرت سے آنسو بہائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھو کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہر گھڑی گناہوں سے باز رہے، اپنے کو چیک کرتا رہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ معاصی اور خطاؤں کو دوبارہ نہ کرے، ایک دفعہ توبہ کر لی تو توبہ کر لی، پھر دوبارہ کام نہ کرے۔
तौबत नसूह पशेमानी गुनाहों का ना करने का पुख्ता इरादा पैदा कर देती है। फिर ये भी कहा गया है कि जब किसी की में पर मुसीबत आती है, ज़िंदगी में तगय्युर आता है, रिज़्क़ में तंगी आती है, परेशानी आती है, बदहाली आती है, तो समझ जाओ कि उससे कोई गलती हो रही है। वो अपने नफ्स का ताबे हो गया है, वो लोगों से ज़बान दराज़ी करता है कि तुम पर गालिब हो जाओ, ज़ालिमों का पंजा तुम्हारे ऊपर आ गया है, माल औलाद पर मुसल्लत है, तुमसे कोई गुनाह हो रहा है, हुकूकुल इबाद में कोताही हो रही है। तुम ये देखो कि जब तुम पर मुसीबत के बादल आए तो जान लो कि तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, तुमने हुकूकुल इबाद में कोई गलती की है, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी में तुमने कोई गलती की है। तो पशेमानी और नदामत इंसान को होना चाहिए। इसके मायने हैं कि महबूब खुदा के होने से इसके दिल को दुख पहुंचता है। जब कोई चीज़ उसका महबूब चीज़ छूट जाती है तो दिल में तकलीफ होती है, उसका गम होता है, हसरत होती है, वो रोता है। ऐसी बात जो है, मुझसे अगर कोई गलत गुनाह हो जाए तो उसके बाद मेरी ये वाली कैफियत जो हो जाती है। कहा गया है गुनाह ज़हर से ज़्यादा हलाकत वाली बात है और हमला आवर दरिंदे से ज़्यादा खतरनाक है और आग जलाने वाली सी चीज़ों से ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर हमें अपने आप को इन चीज़ों से बचाना चाहिए। उसकी जो है तौबा की शराइत में बता दूं कि हम ये करें कि अपने को लेके बैठे 2 रकात नमाज नफिल तौबा अगर पढ़ ले तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अल्लाह के हुजूर में जाके नबी जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा की 61 की आयत में कहा है फ़तलक्का वलो अन्नहुम इज़ा ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फ़स्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो तुम रसूल के रोज़े पर जाओ या रसूल की तरफ रुख करो, 2 रकात नमाज नफिल तौबा और इस्तिग़फ़ार पढ़ो और फिर अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमें मग़फ़िरत की दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाहों को बख्श देने। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना है कि आप हमारे लिए दुआ करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ करेंगे तो हमारे सारे गुनाह जो है माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये इसका तरीका है। फिर हम बैठ के सोचें बचपन पे जब से होश आया है उस वक्त से अब तक के कि मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या क्या गुनाह हुए हैं, कितनी नमाजें मेरी छूटी हैं, कितने मेरे रोज़े छूटे हैं, कितनी मैंने ज़कात में डंडी मारी है, मेरे पे हज था वाजिब मैंने हज नहीं किया है, मेरे जो है कौन कौन से किस किस के हक मैंने मारे हैं, किसका माल मैंने छीना है, किसकी ग़ीबत मैंने की है। एक एक बात कागज़ पर लिखते चले जाए मैंने कितने 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 गुनाह किए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन गुनाहों का कफ़ारा करें। जो छूटी नमाजें हैं नमाजों को पूरा करें। जो रोज़े छूटे हैं रोज़े रखें या उसका पैसा अदा करें। जितनी ज़कात में डंडी मारी है ज़कात का पूरा पैसा वापस कर दें और रोज़ा का भी ध्यान रखें। जो रोज़े छोटे हैं वो करें। अगर हज का मेरे पे फ़र्ज़ था तो मैं जाके हज करूं। अगर मैंने किसी का हक मारा है तो उसको उसका हक दे दूं। अगर मैंने किसी के पीछे चुगली की है, उसकी तौहीन की है तो उस बंदे से माफ़ी मांग लूं। इस दुनिया में माफ़ी मांग लूं तो बेहतर है। जिसके साथ मैंने गलती की है, जिसका के साथ मैंने उसकी के पर उस गुनाह का इल्ज़ाम लगाया है तो वो जो है उसके ऊपर के खिलाफ लगव बातें की हैं, मैंने किसी तरह से भी किसी मुसलमान का हक मैंने मारा हो तो इसी दुनिया में उस बंदे से माफ़ी मांग लो। और ताकि जो है ऊपर जाके हमें अपने नेकियां उसको ना देना पड़े। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर किसी का हक मारा है, यहाँ पर उससे माफ़ी नहीं मांगी तो रोज़े महशर में वो बंदा मेरी लाइन में खड़ा होगा और मेरी नेकियां वो ले जाएगा। नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो अपने बदला दे देगा। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी हम सबको तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
فرمائے۔ یہ اللہ پاک یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ قبول کر لیجئے اور ہماری ساری غلطیوں سے درگزر کر دیجئے۔